وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ما خاب من استشار وما ندم من استخار، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ دوستو، عزیزو، بھائیو، بزرگو، اس وقت ہم لوگ ہمارے اس شہر دھارواڑ کے ہفتے واری مرکز کے دن میں حاضر ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ یہ سوچیں، ہم لوگ ہفتے میں ایک مرتبہ پورے شہر سے کچھ افراد کو یہاں بلاتے ہیں تاکہ وہ افراد آئیں، یہاں سے فکریں لیں اور پورا ہفتہ کام میں جڑے رہیں، جمے رہیں، چلتے رہیں، چلاتے رہیں۔ گویا فکر لینے کے لیے بھی، فکر دینے کے لیے بھی یہاں بلایا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں فکر لینا کتنا، دینا کتنا۔ آدمی فکر کتنا لے اور کتنا دے؟ فرمایا جو کامل فکر لیتا ہے وہ کامل فکر دیتا ہے، جو مختصر فکر لیتا ہے وہ مختصر فکر دیتا ہے، جو درد لیتا ہے وہ درد دیتا ہے، جو جذبہ لیتا ہے وہ جذبہ دیتا ہے۔ الاناء یترشح بما فیہ، برتن میں جو چیز ہے وہی چیز چھوٹے چھوٹے پیالوں میں بھی تقسیم ہوگی۔ جیسے آپ چائے لے کر آئے تو جب چائے لائے تو آپ نے چائے تقسیم کی، جب تقسیم کریں گے تو وہ چھوٹے پیالوں میں بھی کیا گرے گی؟ چائے گرے گی۔ اگر آپ اس میں پانی لائے اور آپ نے تقسیم کیا تو کیا گرے گا؟ پانی گرے گا۔ دودھ لائے تو دودھ گرے گا، شہد لائے تو شہد گرے گا۔ جو پیمانہ ہوگا وہی چھوٹی پیالوں میں بھی تقسیم ہوگا۔ اسی لیے ہمارے اسلاف کہتے ہیں پیمانہ لبریز ہونا چاہیے۔ پیمانہ خود خالی رہے گا تو آنے والے بھی خالی رہیں گے، دینے والا بھی خالی رہے گا۔ خالی پیمانہ لے کر آپ ہلاتے رہیں گے تو کیا گرے گا؟ اس میں تو سوائے ہوا کے کچھ ہے نہیں، سوائے ہوا کے کچھ ہے نہیں۔ آپ جھٹکو
کچھ نہیں آئے گا، لٹکو کچھ نہیں آئے گا، پٹکو کچھ نہیں آئے گا، رہے گا تبھی تو آئے گا۔ اسی لیے اسلاف کہتے ہیں داعی کو سب سے پہلے کنویں کی طرح نہیں رہنا ہے۔ جو محدود فکر رکھتا ہے اس کے اطراف رہنے والے بھی محدود فکر رکھنے والے ہوں گے۔ جو محدود جذبہ رکھنے والا ہے اطراف رہنے والے محدود جذبے والے ہوں گے۔ جو ٹیڑھی فکر رکھتا ہے ٹیڑھی جذبے والے ہوں گے، سیدھی فکر رکھتا ہے سیدھی جذبے والے ہوں گے۔ اسی لیے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ساتھیوں نے آ کر حضرت سے کہا، حضرت لوگ جڑتے نہیں، تو حضرت نے فرمایا لوگ جڑتے نہیں یا تم جوڑتے نہیں۔ جیسے اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت غلطی ہو گئی، تو حضرت نے فرمایا غلطی ہوتی نہیں، غلطی کی جاتی ہے۔ یہ مت بولو غلطی ہو گئی، غلطی کیسے ہو گئی؟ غلطی خود بخود ہو جاتی ہے، یا تم نے غلطی کی۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ غلطی کو مجرم قرار دے دیتے ہیں، بے غلطی ہو گئی، غلطی خود بخود ہوئی نہیں، یوں کہو کہ میں نے غلطی کی۔ ارے فرق سمجھ نہیں سمجھ رہے؟ غلطی خود بخود ہوتی نہیں، غلطی کی جاتی ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ اپنے جرم کو اٹھا کر غلطی پہ ڈال دیا۔ معاف کر لو بھائی، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی نہ کو بولو بھائی، غلطی مجھ سے غلطی ہوئی کہو۔ غلطی آٹومیٹک ہوتی نہیں، غلطی کا کوئی فائل ہوتا ہے، غلطی کرنے والا کوئی ہوتا ہے۔ غلطی کیسے کیا؟ میں نے غلطی کی، مجھ سے چوک ہوئی، مجھ سے بھول ہوئی، یوں کہو۔ اور تمہارے بھول کی وجہ سے یہ سب بھلیاں ہو گئے۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ تو اس لیے ہمارے اسلاف کہتے ہیں، سب سے پہلے حضرت نے فرمایا دیکھو جو جوڑے گا امت جڑے گی، جو توڑے گا امت ٹوٹے گی۔ اور ہم لوگ جوڑ والے ہیں، بولو کون ہے بھائی؟ جوڑ والے۔ ہم لوگ کون ہیں؟ ہمیشہ ہم کیا کہتے ہیں؟ 25 تاریخ کو کیا ہے؟ کیا ہے؟ جوڑ ہے توڑ ہے؟ جی کسے کہتے ہیں جوڑ؟ تو نکا ہو بولنا جوڑ، کہ بھائی کوئی آ رہا ہے۔ ایک صاحب ابھی ایک عجیب بات کہنے لگے، 15 جماعتیں دھاڑواڑ کو آنے تیار۔ کسی نے کہا 15 کیوں؟ 15 کیوں؟ 10 آؤ بس۔ میں نے کہا کون احمق بتایا؟ کس بیوقوف نے کہا؟ اگر کوئی کہ جماعت والی کہ ہم آ رہے ہیں، اگر وہ کہ مت آؤ، تو وہ دائی کیا بھی؟ وہ دائی ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں آ رہے ہیں، ارے آئیے آئیے، بلکہ ہمارا کام تو بلانے کا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے بولو بھائی؟ ہر یہ کو کیا کرو؟ بلاؤ بھائی، چلو بھائی، چلو بھائی، چلو بھائی، چلو، سب کو لا کر جوڑو۔ جو جڑتا ہے اسے تو جوڑنا ہی ہے، جو نہیں جڑتا اسے بھی جوڑنا۔ اس لیے ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام کیا ہے بولو؟ ارے بولو بھائی کیا ہے؟ جوڑنا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ جوڑنا۔ لوگ دعوت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم نے دعوت کس سے سمجھا اور ہم نے دعوت کسے سمجھا؟ ہم نے دعوت سمجھا ان سے جن سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے سمجھا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں علماء اکرام سے اتنی محبت رکھتے تھے۔ مولانا منظور صاحب نعمانی تشریف لائے، پوچھنے لگے حضرت آپ کیسے ہیں؟ مولانا الیاس صاحب نے کہا مولانا آپ آ جائیے میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ آپ آ جائیے میں کیا ہو جاؤں گا؟ ٹھیک ہو جاؤں گا۔
تو ہمارا کام کیا ہے؟ جوڑ کا ہے توڑ کا ہے؟ تو حضرت نے کیا کیا؟ ارے بولو بھائی، جوڑا. اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ حضرت نے جوڑا اور عالم جڑ گیا. نیت کا اثر. حضرت نے جوڑا، عالم جڑ گیا، حالانکہ حضرت عالم میں پہنچے ہی نہیں. اور ایک حضرت نے توڑنے کی کوشش کی، عالم ٹوٹ گیا. اور ایک حضرت نے کیا کی؟ توڑنے کی کوشش کی، عالم ٹوٹ گیا. اور انہی کے جد امجد نے جوڑنے کی کوشش کی، عالم، حالانکہ وہ عالم میں پھرے نہیں. نیت، یہ بھی جڑ جائے، یہ بھی جڑ جائے، یہ بھی جڑ جائے، یہ بھی جڑ جائے، یہ بھی جڑ جائے. شرابی ہے جڑ جائے، کبابی ہے جڑ جائے، ارے بھئی یہ جواڑی ہے جڑ جائے. سب کو جوڑو، کسی کو توڑو مت. ہم جب ایران گئے تو روانگی کی بات ہو رہی تھی. ہم نے کہا حضرت اگر شیعہ آ جائیں تو فرمایا جوڑ لو. چنانچہ ہمارے تعلیم میں شیعہ بیٹھتے تھے. کون بیٹھتے تھے؟ شیعہ. اور اللہ کا فضل ہے، وہ ایک بار تعلیم میں بیٹھا، 4 دن مسلسل آتا رہا. اس کے بعد ہم مسجد بدل گئے. وہ بیچارے کو زمانہ فون کا زمانہ تو تھا نہیں، ورنہ ہم فون نمبر دیتے ہوئے ہم کہاں جا رہے ہیں ذرا رابطہ کر لو. اگر ہم رابطہ کرتے وہ ضرور آتا. وہ کہنے لگا میری زندگی میں پہلی بار اتنی اچھی باتیں میں سن رہا ہوں. تو ہمارا کام کیا ہے؟ بولو. یہ بولتے رہنا. ہمارا کام کیا ہے؟ جوڑنے کا ہے، نہ کہ یہ بولتے رہو گے ایمان بدلے گا، یہ بولتے رہے گے ذہن بدلے گا، یہ بولتے رہو گے دماغ بدلے گا، یہ بولتے رہو گے سوچ بدلے گا، یہ بولتے رہو گے الفاظ بدلیں گے، یہ بولتے رہو گے نظریں بدلیں گی، یہ بولتے رہو گے مزاج بدلے گا، یہ بولتے رہو گے خیال بدلے گا. یہ بولو گے نہیں تو تم بھی بدل جاؤ گے، تمہاری زبان بدل جائے گی، تمہارا سوچ بدل جائے گا، تمہارا خیال بدل جائے گا، تمہاری نظر بدل جائے گی، تمہاری فکریں بدل جائیں گی، تمہارے مشورے بدل جائیں گے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ارے بولو کیا ہے؟ اور آپ اب قرآن سے پوچھو، حدیث سے پوچھو، جوڑنے کا طریقہ کیا تھا سرکار کا. ایک بزرگ سے، ایک بہت بڑے اللہ والے سے کسی نے کہا حضرت جڑتے نہیں. تو حضرت نے پوچھا تم نے جوڑنے کے لیے کیا کیا کوششیں کی بتاؤ. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جڑنے کے لیے، جوڑنے کے لیے کھانے کی دعوت کی. کیا کی بھائی؟ ارے بولو کیا کی؟ کھانے کی دعوت. اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا خاندان جڑ جائے دعوت سے. چاہتے نہیں چاہتے؟ ہم بھی چاہتے میرا بیٹا جڑ جائے دعوت سے، ہم بھی چاہتے میری بیوی جڑ جائے دعوت سے، ہم بھی چاہتے میرا پریوار جڑ جائے دعوت سے، ہم بھی چاہتے ہیں میرا پورا کنبہ قبیلہ جڑ جائے دعوت سے، ہم بھی چاہتے ہیں پورا علاقہ میرا دعوت سے جڑ جائے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا آپ نے جڑنے کا سب سے پہلا طریقہ تطعیم الطعام آپ نے اختیار کیا؟ کھانا کھلایا؟ کسی کو نہیں کھلایا. بخیل سے کوئی جڑتا نہیں. بخیل سے، کنجوس انسان سے کوئی جڑتا. اسی لیے حدیث پاک میں ہے السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ وقریب من الناس بعید من النار. سخی انسان اللہ سے بھی قریب، جنت سے بھی قریب، لوگوں سے بھی قریب، جہنم سے دور. یہ کون ہوگا بولو؟ سخی انسان. کنجوس دم جائے دمڑی نہ جائے. کنجوس کون ہے؟ دم جائے
تو انہیں ہنستا بھی نہیں. اسٹیچو کی سگا جس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے وہ دائی ہی نہیں. سب سے پہلی بات یاد رکھو, جس کے دل میں استقبال نہ ہو وہ دائی ہی نہیں. جس کے دل دریا نہ ہو وہ دائی نہیں. جس کے اخلاق میں تواضع نہ ہو وہ دائی نہیں. جو شخص اپنے من کو من سے جوڑنے کی ترکیب نہ سیکھا وہ دائی نہیں. دائی کون؟ سب کو اپنائے, اپنوں کو بھی اپنائے. دائی کون؟ سب کو اپنائے. یہ بھی میرا, یہ بھی میرا, یہ بھی میرا, یہ بھی میرا, اور اپنوں کو تو بدرجہ اولا اپنائے. اور جو دائی نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ پرایوں کو تو پرایا کر ہی دیا, اپنوں کو بھی پرایا کر دے گا. کیا کر دے گا؟ تمہیں کون بھائی؟ مجھے نہیں جانتے؟ نہیں نا. تمہیں کون؟ مجھے نہیں جانتے؟ نہیں نا. تمہیں کون؟ مجھے نہیں جانتے؟ نہیں نا. اچھا, اپنوں کو بھی پرایا کر دیا. یہ دائی نہیں ہوتا. دائی کون ہے؟ ہمارے نانا محترم حاجی احیاء غنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ سب سے پہلے استقبال کرنے والے ہیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. سب سے پہلے سمجھو ہمارے سلسلے نسب, سب سے پہلے کون ہے؟ کون ہے؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنوبی ہند میں استقبال کرنے والوں میں. کیا کرنے والوں میں؟ استقبال. جنوبی ہند میں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے آنے پر پورے جنوب کا جڑنے والا مجمع 300. تو میں کئی لوگوں سے ملا ہوں, گجرات میں بھی, ترکیسر میں, گجرات کھنتاریا میں حضرت مولانا یعقوب صاحب شیخ الحدیث, ان سے ملاقات ہوئی. حضرت کہنے لگے آپ حاجی احیاء غنی صاحب کے نواز ہیں؟ ارے بھئی ہم تو وہاں 3 دن مہمان رہے. ہم وہاں ملے, کوئی کہہ رہا ہم وہاں 2 دن مہمان رہے. ہم یہاں ملے, کوئی کہہ رہا ہم وہاں پر کھانا کھائے. ہم وہاں ملے, ارے بھئی انہوں نے تو ہمیں کھانا کھلایا, ضیافت کی. وہاں ملے, ارے بھئی انہوں نے تو اپنے دسترخوان پہ بٹھایا. اتنا سخی انسان, اتنا سخی انسان, اتنا سخی انسان, مرنے کے بعد پتا چل رہا اتنے سخی تھے وہ. اللہ نے ان کو اس زمانے کا امیر بنایا. امیر کیسے بنایا؟ ایک مرتبہ بھی بیان نہیں کیے. پورا مجمع ان سے جڑتا تھا اور پورا مجمع کو جوڑتے تھے بغیر بیان کے. کیسے؟ صرف اکرام سے, صرف اکرام سے. زین الدین صاحب تشریف لائے تھے. میں نے کہا حاجی احیاء غنی صاحب میرے نانا محترم ہیں. کہنے لگا ارے واہ بھائی کیا بات کہہ دی آپ نے. میں جس وقت دلی جا رہا تھا اس سے 1 دن پہلے لقوا اٹیک ہوا, یہاں سے یہاں ہاتھ پڑ گیا. اس وقت انہوں نے اپنی گرم ٹوپی نکال کر مجھے پہنائی, اپنا شال نکال کے اڑایا, کہا زین جاؤ مت, یہیں پر 1-2 دن رکو, میں پھر ٹکٹ بناتا ہوں, پھر جانا تم دلی. میں ان کا احسان فراموش نہیں ہو سکتا. 10 نہیں, 100 نہیں, ہزاروں سے ملاقات ہوئی تو سب کیا بولتے تھے؟ اکرام اکرام. وہ ہمیں چائے پلاتے تھے, وہ ہمیں کھانا کھلاتے تھے. زندگی میں انہوں نے ایک بیان بھی, اور آج بیان تو بہت ہو رہے ہیں, اکرام کہاں ہو رہا ہے؟ ساتھیوں کا اکرام ہو رہا ہے؟ ارے بھائی ساتھیوں کا اکرام ہو رہا ہے, کہاں ہو رہا ہے؟ روزانہ سوچو پورے مہینے میں کتنے لوگوں کو ہم نے چائے پلائی, کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا. فقیراں کو بھیک 2 روپے ڈال کر تم اپنے آپ کو حاتم طائی سمجھتے ہو. کتنی جماعتوں کو ہم نے کھلایا. جماعت کو تو سب مزدور جماعت میں مشورہ ہوتا ہے, کھلانے کی ترتیب بنتی ہے, لیکن انفرادی
جن لوگوں کو ہم جانتے نہیں تھے ان میں سے کسی کو لا کر یہ گھونٹ پانی پلائے ہو، انجان لوگوں کو جن سے تمہارا کچھ لینا دینا نہیں، کوئی غرض نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اے اللہ میں اسے پانی پلا رہا ہوں، یا اللہ میں اسے کھانا کھلاؤں، صرف تو راضی ہو جا، صرف اس کے اندر ایک مومن کی محبت آ جائے، ایک دائی کی محبت آ جائے، ایک دین کی بات اتر جائے۔ کتنے لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا برتاؤ کیا؟ پھر مجرم کسے ٹھہراتے ہو؟ دعوت کو۔ کام کم ہوگا، ابھی کم نہیں ہوا، کم کرے، کام کم ہوتا نہیں، کام کم کرنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ دعوت کے اندر وہی طاقت، دعوت کے اندر وہی صلاحیت، دعوت کے اندر وہی قوت، دعوت کے اندر وہی ہدایت، دعوت کے اندر وہی تمام قبولیت موجود ہے، لیکن داعی بدل گیا، دعوت نہیں بدلی۔ نمازی بدل گیا، نماز نہیں بدلی۔ روزے دار بدل گیا، روزہ نہیں بدلا۔ حاجی بدل گیا، حج نہیں بدلا۔ سخی بدل گیا، سخاوت نہیں بدلی۔ مومن بدل گیا، ایمان نہیں بدلا۔ قاری بدل گیا، قرآن نہیں بدلا۔ اسلام، مسلمان بدل گیا، اسلام۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا کہ دعوت کا کام کمزور ہوگا بھئی، دعوت کا کام کمزور ہوگا۔ تمہیں جی کمزور کرے سو گلخن، تمہیں کرے سو کمزور، دعوت کا کام کہاں کمزور ہوا؟ نماز کمزور، نمازی کمزور ہوا، نماز کمزور نہیں ہوئی۔ نماز کے اندر آج بھی وہی طاقت، وہی قوت، وہی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آج بھی نماز اپنے اندر پوری طاقت رکھتی ہے۔ لیکن کمزور کون ہوا؟ نمازی ہوا، نہ کہ نماز۔ عربی بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھے؟ کون ہوا؟ نمازی ہوا، نماز ہوئی۔ جی کون کمزور ہوا؟ نمازی یا نماز؟ نمازی کمزور ہوا، نماز کمزور ہو گئی، کمزور ہو گئی نماز۔ دعوت کمزور ہوئی یا دائی کمزور ہوا؟ دائی کمزور ہو گیا۔ دعوت کہاں ہوئی؟ دعوت اپنی جگہ پر ہے، جیسی ہے ویسی ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو میری بات کو۔ اور آج الزام کس پہ ڈالتے ہیں؟ غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، غلطی کی بولو۔ دعوت کمزور ہو گئی، دعوت کمزور نہیں ہوئی، تم نے کمزور کر دیا۔ دعوت کے اندر وہی قوت، وہی صلاحیت، وہی قبولیت، وہی ہدایت آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ کیوں؟ دعوت اللہ کی صفت ہے۔ دعوت کیا ہے بھائی؟ ارے دعوت کیا ہے؟ اللہ کی صفت۔ واللہ یدعو الی دار السلام، الداعی هو اللہ، المائدہ ہی الجنہ۔ سرکار نے کہا ایک آدمی دسترخوان بچھوایا، دسترخوان سجایا، تمام طرح کے میوے رکھ دیے اور دائی کو بھیجا، جاؤ جا کر مہمانوں کو بلا لے آؤ۔ جانتے ہو میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کہا حضور بتا دیجئے۔ کہا بلانے والا اللہ ہے، دسترخوان جنت ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں بلا رہا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ دار السلام کی طرف، یعنی جنت کی طرف۔ جنت میں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ دسترخوان بچھا ہوا ہے، دسترخوان سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو دعوت کس کی صفت؟ کس کی صفت؟ اللہ کی۔ دعوت اللہ کی صفت۔ تو دعوت کمزور ہوگی بھائی؟ دعوت کبھی کمزور نہیں ہو سکتی۔ کمزور کون ہو گیا؟ یہ سمجھو پہلے۔ آج بھی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس خزانہ موجود ہے۔ یا اللہ کہاں ہے خزانہ؟ میں دعا کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، خزانے سے کچھ نکل ہی نہیں رہا ہے، نکل ہی نہیں رہا ہے، نکل ہی نہیں رہا ہے۔
تو اس زمانے میں تیرے خزانے سے نکلتا تھا، اس زمانے میں نہیں نکل رہا، تو کیا کہا جائے گا؟ دعا کمزور نہیں ہوئی، دعا کرنے والا کمزور ہو گیا۔ دعا کمزور نہیں ہوئی، خزانہ کمزور نہیں ہوا۔ خزانے سے نکلنے کے لیے جو درد چاہیے، جو دعا چاہیے، جو للہیت چاہیے، جو اللہ سے تعلق چاہیے، وہ کمزور ہو گیا۔ آج بھی اللہ دینے کو تیار ہے، لینے والا کہاں ہے؟ لینے والا کہاں ہے؟ اور دعوت کی وجہ سے اللہ لینے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، لیکن نہ ہمارے پاس دعوت ہے نہ دعا ہے، دونوں بھی نہیں، دونوں ہاتھ خالی۔ ویسا مجمع 1000 رہا تو بھی بیکار۔ ایک آدمی جو دعوت والا بھی ہو، دعا والا بھی ہو، وہ ایک رہا تو 1000 پر بھاری۔ اس لیے مولانا صاحب فرما کہتے تھے، جس دن یہ عالم میں 313 بدری صفات کے پیدا ہو جائیں گے، اللہ پورے عالم کے اندر انقلاب لا لے گا۔ 313 بدری صفات والے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہم تو ماشاءاللہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، لیکن اپنے اعتبار سے کر رہے ہیں۔ دعوت کا کام تو کر رہے ہیں، لیکن کیسا کر رہے ہیں؟ اپنے اعتبار سے۔ جیسا میں چاہتا ہوں ویسا دعوت کا کام کرتا ہوں۔ میں کیسا کرتا ہوں؟ جیسا تیری چاہت کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ تیری چاہت کی کیا حیثیت؟ کوئی حیثیت ہے؟ ہماری چاہت کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا دعوت کا کام کریں، اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا کریں۔ جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا انشاءاللہ کام کریں گے، پھر دیکھنا یہ جوڑ کی روحانیت کو، جوڑ واقعتاً جوڑ بنے گا، توڑ کی نحوستیں ختم ہوں گی۔ کیا ختم ہوں گی؟ توڑ کی نحوستیں، توڑ کی عادتیں، توڑ کے جملے، توڑ کی نظریں، توڑ کا خیال، توڑ کی رائے، توڑ کے فیصلے، یہ سب ختم ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھنا، جہاں بھی ہمارا مشورہ ہوگا وہاں پر جوڑ ہی جوڑ ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ پھر دیکھنا، تو برائے وصل کردن آمدی، نہ برائے فصل کردن آمدی۔ یہ کہا، کیا کہا؟ تو برائے وصل کردن آمدی، نہ برائے فصل کردن آمدی۔ تو جوڑنے کے لیے آیا ہے، تو توڑنے کے لیے۔ تو ہمارے یہاں 25 تاریخ کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ ارے بولو بھائی، وہ یاد رکھنا، وہ کیا ہونے والا ہے؟ دلوں کا جوڑ۔ بولو، خالی جوڑ کو تو بدنوں کا جوڑ رکھ لے کو، کھانا کھا لے جھٹک لے جاتے رہنے کا نام کیا؟ خالی پکوان تو پکے گا نہیں پکے گا؟ ناشتہ پکے گا، کھانا پکے گا، سب جڑیں گے، کھانا کھائیں گے، بیانات ہوں گے، کارگزاریاں ہوں گی، ہدایات ہوں گی، رہبری ہوں گی، پیجامہ جھٹک لے کو چلتے رہنا۔ ایسا نہیں، جوڑ کے اندر دلوں کو جوڑو، کہو انشاءاللہ۔ رائیوں کو جوڑو، اعمال کو جوڑو، اخلاق کو جوڑو، عادتوں کو جوڑو، خصلتوں کو جوڑو، ایسا جوڑو، ایسا جوڑو، ایسا جوڑو، ایسا جوڑو، تمہارے جوڑ کو دیکھ کر عالم جڑ جائے۔ جوڑ ہے لیکن جوڑ میں جوڑ نہیں ہے۔ جوڑ میں تو وہ جوڑ ہی نہیں جس میں جوڑ نہ ہو۔ جس میں جوڑ نہ ہو وہ جوڑ کیا نہیں ہے؟ جوڑ ہی نہیں ہے۔ مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جماعت تشریف لائی، کہا کیسے تھے جماعت میں؟ کہا حضرت بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ اچھا،
کیا سیکھا؟ اجی بس مختصر یہ سیکھا وہ سیکھا بس. فرمایا کیسے رہے آپس میں؟ بہت محبت سے رہے. کیا لے کر آئے؟ آپس کا جوڑ لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ آپس کا جوڑ. حضرت نے فرمایا تم کامیاب ہو گئے. آپس کا کیا لے کر آئے؟ جوڑ لے کر آئے، تم کامیاب ہو گئے. اور ایک جماعت آئی، عربی کیا کیا؟ حضرت الحمدللہ جماعتیں نکلی، یہ ہوا وہ ہوا، بیانات ہوئے، جوڑ ہوئے، تشکیلیں ہوئی، 5 نمبر کا مذاکرہ ہوا، اور بڑے بڑے یہ ہوئے وہ ہوئے، کارنامے سنائے. آپس میں کیسے تھے؟ کہا جی 19-20 ذرا آپس میں انبنی ہوتی تھی. واپس آئے تو چند ساتھی اپنے چند ساتھیوں کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں. چند ساتھی اپنے چند ساتھیوں کو چہرہ. تو حضرت نے فرمایا تم لوگوں کی جماعت غلط اثر پیدا کر کے آئی ہے. جو جماعت، ہم لوگ آسٹریلیا میں تھے تو ایک عجیب کارگزاری سنائے. حضرت ایک جماعت آ کر گئی پڑوس ملک کی، ارے کیا محبت کیا محبت کیا محبت. صرف آپسی محبت اور اکرام کو دیکھنے کے لیے ساتھی مجمع در مجمع ترتیب سے جا کر وہ جماعت سے مل کر آتے تھے. کیا پیار، کیا درد، کیا انسیت، کیا محبت، کیا للہیت، کیا اخلاص، کیا اکرام. انہوں نے ہمیں آپس میں محبت سے رہنا سکھایا. آپس میں ایک دوسرے کی رائے کاٹنا سے کس طرح گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، وہ سکھایا. آپس میں دل کا جوڑ کیسا ہونا چاہیے، آپس میں پیار و محبت سے کیسا رہنا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کا اکرام کیسا کرنا چاہیے، احترام کیسا کرنا چاہیے، وہ سب کے سب یہ جماعت میں سکھا کر گئے اپنے آپسی تعلقات کی وجہ سے. اور اس کے بالمقابل اور ایک جماعت دے لڑائی، تو اس کا اثرات غلط پڑیں گے نہیں پڑیں گے؟ تو انشاءاللہ ہمارا جوڑ ایسا بہترین جوڑ ہو جائے، اس میں تمام توڑ کا جوڑ ہو جائے. کہو انشاءاللہ. جتنے توڑ ہیں سب کا کیا ہو جائے؟ بولو. تمام توڑوں کا توڑ کیا ہے؟ جوڑ. تمام توڑوں کا توڑ کیا ہے؟ جوڑ. وہ کہاں پیدا ہوگا؟ جوڑ میں. تمام توڑوں کا توڑ کہاں ہے؟ جوڑ میں. اذ کنتم اعداء الف بین قلوبکم. قرآن نے کیا کہا؟ اچھا صحابہ، اسلام نے تمہیں کیا دیا کیا نہیں دیا بھول گئے؟ آج تم لوگ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو آنکھیں دکھا رہے ہو، ایک دوسرے کی رائے کاٹ رہے ہو، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پر تم مجبور ہو رہے ہو. سنو، اذ کنتم اعداء، یاد کرو اس وقت جس وقت تم سب کے سب آپس کے دشمن تھے، ایک دوسرے کو ملنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کے بارے میں نام سننے کو تیار نہیں، کسی مجلس میں بیٹھنے کو تیار نہیں. تمہاری تو یہ حالت تھی. اذ کنتم اعداء الف بین قلوبکم. اسلام نے آ کر تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. کس نے جوڑا؟ کس نے جوڑا؟ تب سے ہمارے جوڑ کو کیا کہتے ہیں؟ جوڑ. ہمارے اجتماع کو کیا کہتے ہیں؟ ارے بولو بھائی، بھول جاتے نا تمہیں. 25 تاریخ کو کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ الف بین قلوبکم، ہم نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا.
پھر کیا ہوئے؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی اس نعمت اسلام کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ آج تمہارے درمیان جو بھائی چارگی ہے، جو محبت ہے، جو للہیت ہے، جو تعلق ہے، وہ کیوں ہے؟ وہ اسی اسلام کی برکت سے، جس اسلام کی برکت، جس کے تابع تم ہوئے، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ جڑیں گے انشاءاللہ، کسی سے نہیں کٹیں گے، سب سے جڑیں گے۔ انہوں نکو، انہوں نکو، ایک کو نکو، انہیں کی بھی نکو، انہیں کی کو نکو۔ جب ہم نے اپنوں کو پرایا کر دیا تو پرایوں کو کیسے اپنائیں گے؟ میں پوچھتا ہوں بھئی، تجھ سے تیرا بھائی نہیں جڑا تو پھر کیا جوڑے گا؟ تجھ سے تیرا باپ نہیں جڑا، کتنے ایسے بیٹے ہیں جس سے باپ ناراض ہیں، اللہ اکبر۔ کتنے ایسے شوہر ہیں جس سے بیوی ناراض ہیں، کتنے ایسے بھائی ہیں جس سے بھائی ناراض ہیں، کتنی ایسی اولاد ہے جس سے ماں باپ ناراض ہیں۔ تم یہ گھر میں 4 آدمی کو جوڑ نہیں سکتے، تمہیں کیا جو امت کو جوڑتی؟ پہلے گھر میں جوڑ پیدا کرو، گھر میں جوڑ پیدا کرنا فرض ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اس آدمی کو احمق کہیں گے جو فجر چھوڑ کر اشراق پڑھتا ہو، اس آدمی کو بے وقوف کہیں گے جو تہجد پڑھ کر فجر چھوڑتا ہو۔ تہجد کا تو بڑا اہتمام، بھئی یہ تہجد گزار، بھئی دوسرا بول رہا فجر چھوڑ، بھئی انہیں تہجد گزار لیکن فجر چھوڑ، کیا مطلب؟ تہجد پڑھتا فجر چھوڑ ڈالتا، تہجد پڑھتا فجر چھوڑ ڈالتا۔ حضرت اسلم کو پوچھا کیا ہوا؟ اجی تہجد پڑھی اور آنکھ لگنے ہی والی تھی، جلدی سے 2 رکعت فجر پڑھ کر سو گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کے رات بھر سو کر فجر کی نماز با جماعت پڑھنا رات بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ تو ایسا سب کو جوڑنے کی فکر، جڑو بھائی جڑو بھائی، تمہیں جوڑ میں تمہارا ابا ہے کیا؟ بھائی نہیں آئے، پھر کیا جوڑے آسو؟ تو جوڑ میں تیرا بھائی آیا نہیں آیا، پھر کیا جوڑے آسو؟ نہیں سوندتی والے آئے تو، نہیں الناور والے آئے تو، ہبلی والے آئے تو، تیرا بھائی آیا کیا پوچھو تو ہبلی والے آئے، انہوں آنے والے آتی بھائی تیرا گھر سے تیرے والد آئے کیا؟ نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ تیرا بھائی آیا نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ تیرا دوست آیا نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ انذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے آپ اپنے گھر والوں کو، اہل خانہ کو جوڑو، یہ حکم دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ہم بھی انشاءاللہ یہ جوڑ میں جوڑیں گے کیا؟ انشاءاللہ میں دمش نہیں جوڑیں گے کیا؟ گاؤں گلی کو سب کو دعوت، بھائی کو دعوت اس دیے نہیں ہوا، نہیں ہوا، سورت انت بتا رہی ہیں دیے نہیں کون بھی کر کو، کیا بھی بولنے کی ضرورت اس نہیں۔ سورت ببی حالت مت پرس، چہرہ دیکھو حالت مت پوچھو۔ چہرے کو چہرہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ پورے بدن کا ترجمان ہے، اسے کہتے ہیں ریڈنگ، فیس ریڈنگ، اسے کیا کہتے ہیں؟ چہرے کو دیکھ کر تم کتنے خوش ہو پتہ چل جائے گا، کتنے غمگین ہو پتہ چل جائے گا، کتنے ناراض ہو پتہ چل جائے گا، کتنے رضامند ہو پتہ چل جائے گا، کتنے تم اپنے اس بات کی تصدیق کر رہے ہو پتہ چل جائے گا، کتنی تم تنکیر کر رہے ہو پتہ چل جائے گا۔ اسے کہتے ہیں فیس ریڈنگ۔ تو دعوت نہیں دی ہے، چھوڑو، انشاءاللہ آج سے شروع کریں گے دعوت دینا۔ سب جوڑ آ رہے ہیں وہاں سے، یہاں سے کوئی نہ آئے تو ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ پورے مسجد وار جماعت کے ہمارے ساتھی جڑے، کہو انشاءاللہ۔ ہمیں لوگاں اسے کہ ایک کو دعوت دینا، انہیں 4 مہینے سے نہیں بیٹھ رہا، اسے کہ ایک کو دعوت دینا، انہیں 6 مہینے سے نہیں بیٹھ رہا، اسے کہ ایک کو دعوت دینا، انہیں 3 مہینے سے نہیں بیٹھ رہا، اسے کہ ایک کو دعوت دینا، انہیں 3 دن سے نہیں جا رہا۔
تیرا کام بلانے کا ہے سو، نقطہ نکالنے کا نہیں. تیرا کام بلانے کا ہے سو، نقطہ نکالنے کا نہیں. انہیں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا کہ تو جا کو بلا بھائی، جا کر بلاؤ. داعی کبھی مایوس نہیں ہوتا، مانوس ہوتا ہے. بولو، داعی کبھی مایوس نہیں ہوتا بلکہ مانوس ہوتا ہے. داعی کیا ہوتا ہے؟ انسیت. سب کو وہ آئیں یا نہ آئیں فوراً کیا بھی کر لے. ہفتے کے دن عصر سے اجتماع شروع ہو گیا، نہیں دکھے نا آپ پہ، نہیں میں ذرا باہر ہوں ایسا، اچھا کل فجر بعد آ جائیے. فجر بعد نہیں آئے، ارے بھئی آپ کو میں تلاش کر رہا تھا، فجر بعد نظر نہیں آئے، ساتھ پہ ناشتہ کرنے کا ارادہ تھا، کہاں ہے؟ ارے بھئی میں ہبلی آ گیا تھا. بھئی کم از کم 11 بجے کا اہم مجلس سے آ جائیں گے؟ جی آ جاؤں گا. 11 بجے دیکھے کہاں ہمارے دوست دکھ رہے نہیں نا. ارے دکھ گئے الحمدللہ. ارے آئیے آئیے. ہمارے ایک بزرگ اجتماع میں جاتے تھے. کیا سکھانا تم لوگوں کو، کیا بھی سمجھ میں چاہتا نہیں مجھے. آدھا گھنٹہ دیتا کو دعوت سکھاؤ گے تو کہاں سکھانا سو. دعوت سکھو کرو، انشاءاللہ اللہ بہت کام لے گا. سکھے بغیر کرو گے یل بڑا مارا کھائے سکچ. ڈی ایل لے کر کرو، کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ایک بزرگ اجتماع میں جاتے تھے. اجتماع میں وہ کیا کرتے تھے، اپنے ساتھ ایک ڈبہ رکھتے تھے، چاکلیٹوں کا، ڈامپیوں کا، بسکٹوں کا، شربتوں کا. ٹینگ ملتا نہیں، ٹینگ پاؤڈر. وہ جاتے تھے کیا کرتے، نوجوان بچے اجتماع میں ایک چاکلیٹ کا مل جانا 100 چاکلیٹ ملے جیسا، بلکہ آپ اسے 700 چاکلیٹ بھی بول سکتی. اللہ کے راستے کی چاکلیٹ نہ وہ. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اللہ کے راستے میں ایک نیکی. اللہ وہ ایک بولنا کرنا کیا بھی نہیں. کریں گے انشاءاللہ. یہ اجتماع میں دیکھیں گے کتنا تمہیں کرو گے. میں آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا ہوں کہ وہ الگ بات، بعد میں کارگزاری لوں گا. آ گیا تو ڈائریکٹ پوچھوں گا، نہیں آیا کارگزاری لے لوں گا. ٹھیک ہے بھائی. کیا کرنا، وہ ساتھی رکھتے تھے، وہ ایک چاکلیٹ وہ ایک چاکلیٹ کھلاتے تھے. وہ ایک اسٹوڈنٹ، وہ ایک نوجوان جو محبت سے انہوں نے چاکلیٹ کھلائی، زندگی بھر کا مزدور جماعت کا ساتھی بن جاتا تھا. کتنے کب کا اجتماع. بخیر یہ تو محلے میں رکھے ہیں آپ لوگ، یہاں سے جوڑ کہاں ہے بھائی. وہ آ کر اجتماع کا کی بات بول رہا ہوں میں. اجتماع کا میں کون دیتا چاکلیٹ پہ. اللہ. تو اللہ کا فضل، ان کا جس وقت انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. اتنا کھانے کا مزاج. ہم لوگ ایران پہنچے 11 بجے، 11-12 بجے پہنچے تو مرکز زاہدان میں علماء اکرام کا جوڑ تھا. 11 بجے غالباً ہم لوگ پہنچے تو فوراً حاجی صاحب دوڑتے ہوئے گئے، کہنے لگے بھئی علماء اکرام کے سلسلے میں کھانے کا کیا نظم بنا. حالانکہ انہوں خود جماعت کا آپ کو حصہ کیا نظم بنا. تو کہنے لگے نہیں نظم سب بن گیا، پکوان چل رہا ہے. تو کہنے لگے اگر اجازت دے تو میں خود پکاؤں. یہ سامان تو لا لیا، آپ پکاؤں. تو کہا پکاؤ. تو ہم سب چلے گئے علماء کرام کی جوڑ میں بیٹھ کر بیان ختم کر لے کر میں آ رہا ہوں. وہ بھی علماء کون سے، 3 سال لگائے ہوئے علماء کا جوڑ، 3 سال لگائے ہوئے 314 ہی. یہاں 1 سال لگا لے کو یہ جھنڈا ہلا لگ پھرتے رہتے ہیں لوگ. میں ذمہ دار. بعض لوگ سال لگائے بغیر بھی ذمہ دار بن گئے. وہاں 3 سال والے بالکل سادگی کے ساتھ. کیا ہوا وہاں؟ عجیب و غریب معاملہ. جس وقت ہم لوگ دعا سے فارغ ہو کر نکلے تو کیا دیکھا جناب، وہ امیر صاحب بریانی ریڈی کر کے تازی بریانی پیش کر دیے. آنے والے علماء کرام پورے
ارے اتنی ٹیسٹی بریانی، اتنی ٹیسٹی بریانی، اتنی ٹیسٹی بریانی، کون بنائے کون بنائے کون بنائے کون بنائے؟ وہ ایک جماعت کی تشکیل ہو گئی۔ کیسے تشکیل ہوئی؟ ارے انہوں بنائے، ہندوستان کی جماعتوں کو بنائی کہ ہاؤ بنائے۔ ارے بھائی مہمانوں سے کیوں کام لیا؟ اس کا اثر اتنا ہوا، جہاں ہماری جماعت جاتی تھی جتنے علماء تھے 100% ساتھ رہتے تھے۔ میں ہمیشہ ایک جماعتیں آتی ہیں، جماعتوں سے پوچھتا ہوں میں، امام صاحب سے ملاقات کرے کیا بھائی؟ نہیں کرے۔ پھر کیا تمہاری دعوت بدل گئی؟ 3 لوگوں سے خصوصی ملاقات کرنا، ذمہ داروں سے، علماء سے، پرانے ساتھیوں سے سب ملتے ہو، علماء سے کیوں نہیں ملتے؟ ارے تم دعوت و تبلیغ کے ہو، مولانا الیاس رحمۃ اللہ کی جماعت کے، کوئی اور جماعت ہو، تم علماء سے ملنے کیوں نہیں جاتے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ خالی ذمہ داروں سے تو ملاقات ہو رہی، کمیٹی والوں سے ملاقات ہو رہی، علماء سے کیوں نہیں ہو رہی؟ سوچنے کی بات ہے نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر تکبر آ گیا ہے، انانیت آ گئی ہے، گھمنڈ غیر محسوس طور پر پیدا ہو گیا، کوئی ایک بیماری ایسی آ گئی جو بیماری غیر محسوس طور پر گھس گئی ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ وہ تمام بیماریوں کو نکالیں گے۔ اسی کے لیے جوڑ کے لیے تمام توڑ کا بولو، تمام توڑ کا توڑ ہے جوڑ، تمام توڑوں کا توڑ کیا ہے؟ جوڑ کریں گے انشاءاللہ۔ تو جوڑ کے لیے دعا بھی کرنا، خوب دعا کرنا، یا اللہ ہمارے جوڑ کو کامیاب فرما۔ کریں گے انشاءاللہ، کامیاب فرما۔ سب آ رہے ہیں تو ہم لوگ میزبان ہیں، مہمان ہیں، میزبان۔ ہمیں آپ کو دسترخوان بچھاتے پہلے یا قبضہ کر لینا، کہو انشاءاللہ۔ دسترخوان جو ہی بچھائے، کھانا کھلائیں گے؟ کھانا کھلائیں گے، اوپر کھلائیں گے نیچے کھلائیں گے؟ نیچے کھلائیں گے۔ دسترخوان بچھاتے کیا کرنا؟ دھاڑ واڑے کے ساتھ فرسٹ جا کو قبضہ کر لینا، یا اللہ پہلی صف کا ثواب، یا اللہ میں پالوں، پہلی صف کا ثواب میں پالوں، سب سے پہلے دسترخوان میں جا اس کو بیٹھ جانا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ۔ ایسا چلنا سو جذبہ۔ پہلے بنگلور والوں کو چھوڑو، تو انشاءاللہ نکل رہا ہے۔ ارے بولو بھائی، ہماری 15 جماعتیں آ رہی ہیں، کتنی؟ 1 نہیں 2 نہیں، کتنی آ رہی ہیں؟ ویسے بہت سارے حلقوں سے جماعتیں آئیں گی، نہیں؟ سب سے پہلے دور سے آئے ہوئے مہمان فارغ ہو جائیں، پھر ہبلی والے فارغ ہو جائیں، ٹھیک ہے بھائی؟ الناور بھی ساتھ میں جڑ کر ہے کیا؟ الناور والے فارغ ہو جائیں، پھر آخر تیسری صف پہ کون بیٹھنا؟ ارے بولو بھائی، دھاڑ واڑ والے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ پہلے مہمانوں کو فارغ، یہ بھی تمہارا استقبال ہے، اس سے بھی انشاءاللہ محبت۔ دیکھو بھائی کیا کرے، ماشاءاللہ کیا بہترین نظام بنایا۔ جماعت آئی تو اس جماعت میں انہوں نے ایسا بہترین اکرام کیا کہ سب سے پہلے ان کو کھلایا، بعد میں خود کھائیں، یہ بھی ایک اکرام ہے۔ اور ہر آنے والوں کا ہم لوگ اس نیت سے استقبال کریں، اللہ اس بندے کو اگر تو دعوت میں جوڑ لیا، دعوت میں جوڑ لیا، دعوت میں جوڑ لیا، یا اللہ اس بندے کے ذریعے سے جتنے لوگ جڑیں گے وہ سب کا ثواب مجھے ملے گا۔ جتنے ساتھی ہمارے گاؤں آ رہے ہیں، ہمارے مرکز آ رہے ہیں، ہمارے بستی آ رہے ہیں، سب کو دعوت پر استقامت نصیب فرما۔ اس طرح ہم دعا جم کر کریں، خدمت بھی انشاءاللہ جم کر کریں، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہم خوب، کوئی بھی ہماری مسجدوار جماعت کا پرانا ساتھی، نیا ساتھی، ہونے والا ساتھی، کتنے ساتھی ہیں؟ پرانا ساتھی، نیا ساتھی اور سب کو لے آؤ۔
سب کیا کرو؟ ارے بولو بھی کیا کرو؟ جو گزر گئے وہ بھی، جو چل رہے ہیں وہ بھی، جو چل سکتے ہیں وہ بھی، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ماضی، حال، مستقبل، تینوں طبقے کو لانا. کیا نیت کتنے جنے آنا؟ ہم لوگ 500 رہیں گے اور ہبلی والے 300 رہیں گے اور بنگلور والے 1000 رہیں گے. ان کا جوڑ کی تمہارا جوڑ کی جی، بنگلور والوں کا جوڑ، ہاں جوڑ کس کا بھی؟ تمہارا بنگلور والوں کا. بنگلور والے تو مہاجر ہیں اور ہم کون ہیں؟ انصار ہیں. الحمدللہ بولو بھائی، کیا پریشانی. ہر جگہ ذکر کراتے رہنا، نو مسلمان کرا سکا. بھائی ہم لوگ کون ہیں؟ انصار ہیں. اور پھر الحمدللہ چھوڑ دیتے وہ بولو. ہم سب کون ہیں اور انہوں کون ہیں؟ مہاجر آ رہے ہیں، انصار ان کا انشاءاللہ استقبال کریں گے. اس کے واسطے ٹھیک دوسرے دن عشاء میں تشریف لانا. ٹھیک ہے؟ کب آنا؟ کب آنا؟ ہفتے کے دن کہو انشاءاللہ ظہر میں آ جائیں گے. کیا بھئی؟ ہفتے کے دن فجر سے محنت شروع کرو، پورے مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کو جوڑو، کھانا اپنے اپنے گھر میں کھا لو، یہاں آ کر سب کو وہاں سے لے کر یہاں لے آ جاؤ. زور کا کھانا تو نہیں پکڑانا یہاں، اس کا سے اپنے اپنے گھر میں کھانا کھا لو. کھا لے کر سب کو لا کر ظہر یا ظہر کے بعد فوراً 2 بجے سے مرکز آباد ہونا شروع ہو جانا. اور انہوں بنگلور والے 1 دن پہلے چاہ رہی ہیں، الحمدللہ نہیں جمعے کو جا رہی انہوں جھنڈا گاڑنے کے واسطے. اور جب وہ لوگ آ جائیں گے بنگلور، کوثر نگر سے، ہدا حلقے سے، عمر نگر سے جب آ جائیں گے تو ان کو استعمال کرو. آؤ جائیں گے، یہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے، جماعتاں بناؤ کو خوب. جمعہ ہفتہ کوئی فرد ہماری مسجد کا پرانا ساتھی پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر نہ چھوٹے. کریں گے بھی محنت انشاءاللہ. کون کون سی مسجد والے کریں گے ذرا بولو بولو. بولے ہاتھ اٹھاؤ. میں بولے اشنی ہاتھ اٹھاؤ. بولے اشنی یہ ہاتھاں اٹھانا ہاتھاں دینا حصہ چھوڑو. بولو کون سی مسجد والے کریں گے؟ جلدی جلدی نامہ بولو. اور 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 سب کریں گے انشاءاللہ. کوئی مسجد نہ چھوٹے. ہر مسجد کے تینوں قسم کے ساتھی انشاءاللہ حاضر ہو جائیں. پھر دیکھنا انشاءاللہ اجتماع سے اللہ کیسی تبدیلیاں لاتی ہیں. اور سب کو کوئی ساتھی چھوڑ گیا اسے چھوڑنا نہیں. چھوڑ گیا تو اسے اللہ سے مانگ کر لانا انشاءاللہ. پھر ہمارا دھاڑ واڑ کا جو اجتماع ہے، دعوت میں دھاڑنا، جمع کرنا وارڈ میں. دعوت میں کیا کرنا؟ دھاڑنا، جمع کرنا وارڈ میں. اس کا جو دھاڑ وارڈ، پہلے دھاڑ جمع کر وارڈ کریں گے انشاءاللہ. تو جمع کرتے 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 مجمع کے ساتھ یہاں حاضری دینا. اور ٹکٹ کا کیا سسٹم کی کیسا؟ سب جزاک اللہ. کیا جی؟ فی سبیل اللہ. اللہ قبول فرمائے. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. تو ایک کام یہ کرو،
کام وقت بالکل مختصر ہیں. تشکیل جماعتیں کتنی نکل رہی ہیں؟ کتنی نکلیں رہے بھائی؟ جماعتیں کتنی دے رہے ہو بھائی؟ ایک جماعت بھی نہیں جی. جماعتیں کتنی ہیں؟ حلقے والے بتائیں جماعتیں کتنی ہیں؟ جی جماعتیں کتنی ہیں؟ کہاں کہاں سے ہیں بھائی بتاؤ. کب اجتماع جوڑ سے؟ نورانی حلقے سے ایک جماعت. اور جی سوداگر سے ایک جماعت. اور مدینہ حلقے سے ایک جماعت. اور بولو بھائی.